حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور انور میں فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہوا کہ کفار سے جنگ کرنی ہے۔ اعلان کر دیا گیا، اگلے دن کہا گیا کہ سب اپنے نوجوانوں کو تیار کریں اور کیا ہونا ہے، جنگ ہونی ہے۔ تو اس وقت یہ معمول تھا کہ جس کے نوجوان بچے ہوتے تھے یا جو نوجوان ہوتے تھے وہ سارے کے سارے جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ان کی تیاری کروائی جاتی تھی باقاعدہ۔ آج کے دور کی بات نہیں کہ بچہ بالغ بھی ہے، بچہ نوجوان بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، مائیں ان کو گھر سے باہر ہی نہیں جانے دیتی، بیٹا باہر نہیں جانا، کوئی تمہیں پکڑ لے گا۔ ایسی جان کا کیا کرنا ہے کہ جب وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا ہی نہ دے سکے؟ ایسی جان کا کیا کرنا ہے؟ جانا تو ہے، مرنا تو ہے، کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، مرنا ہر بندے نے ہے۔ کیوں نہ اس شان و شوکت سے مرے کہ جب وہاں پر اٹھائے جائیں تو فرشتے ہمارے اوپر رشک کریں کہ یہ وہ بندہ ہے جو دین اسلام پر خود کو قربان کر کے آیا۔ تو اعلان ہوا کہ صبح جنگ لگنی ہے، تو سب جو ہے جنگ کے لیے تیاری کر کے صبح میدان میں پہنچے۔ تو سب نے اپنے بچے تیار کیے۔ وہاں پر ایک عورت تھی، ایک مائی صاحبہ، جس نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کا نام عرب کے بازاروں میں، عرب کے علاقوں میں ایسے گونجتا تھا کہ ہر بندہ ان کا نام سن کے تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ ایسی شاعرہ تھی، ایسے شعر لکھا کرتی تھی کہ ان کے شعر زمانہ عرب میں اتنا مقبول تھے کہ جس کا کوئی فوت ہو جاتا، میت کے گھر میں بھی اس کے شعر پڑھے جاتے اور لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ اور اسلام قبول کرنے سے کچھ عرصہ پہلے ان کے بھائی کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے بھائی کی جدائی میں کچھ شعر لکھے، تو وہ اتنا مقبول ہوئے، اتنا مقبول ہوئے، کوئی بھی ان کو سنتا تو رونے لگ جاتا۔ تو جب وہ دین اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئی، تو اگلے دن جنگ کا اعلان ہو گیا۔ سب نے کہا کہ سب اپنے بچوں کو بھیجیں گے، سارے نوجوان جائیں گے، لیکن یہ جو خنسا ہے اس کے بچے جنگ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ تو اپنے بھائی کے فراق میں اتنا روئی تھی کہ آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ تو یہ اپنے بچے کیسے بھیجے گی؟ یہ اپنے بچے دین اسلام پہ کیسے قربان کرے گی؟ اس نے نہیں بھیجنا۔ تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد جب روشنی پھیلی تو سب جنگی دستے جو ہے وہ تیار ہو کے ایک میدان میں آئے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے وہ مائی صاحبہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے میدان میں کھڑی ہوئی ہیں، اور اکیلی نہیں، ساتھ اپنے 4 بچوں کو بھی لے کے آئی ہے۔ سر پہ شوہر کا سایہ نہیں، کسی مرد کا سایہ نہیں تھا، صرف 4 بچے تھے نوجوان، چاروں کے 4 لے کے آ گئے اور آ کے میدان میں کھڑی ہو گئی اور انتظار کر رہی ہے فوجی دستوں کا۔ تو لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ حضرت خنسا، یہ وہی عورت ہے جو اپنے بھائی کے فراق میں اتنا روئی تھی، آج دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے 4 کے 4 بچے لے کے آ گئی ہے۔ اور پھر اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بچوں کو کچھ ہدایت اس طرح کر رہی تھی کہ بیٹا، ہر آنے والا تیر، ہر آنے والی تلوار کی وار جو ہے پہلے تمہارے سینے پہ لگے، پھر کسی اور صحابی کی طرف بڑھے۔ میرے بچوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے والا ہر تیر اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جانا۔ ہمارے حضور کو خراش تک نہیں آنی چاہیے، تکلیف نہ ہو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ وہی مائی صاحبہ ہے کہ آج اتنا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ اپنے بچوں کو ہدایت کر رہی ہے۔ تو
تو اس طرح اپنے بچوں کو اس نے تلقین کی، ہدایت کی، سمجھایا، جنگ کے لیے چلے گئے سارے۔ جب جنگ مکمل ہوئی، ختم ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو سب نے بتایا کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چاروں کے چار بچے دین اسلام پر قربان ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا، چار تھے، چاروں کے چار قربان ہو گئے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رشک کر رہے تھے اس مائی صاحبہ کی قسمت پہ۔ جب اس مائی صاحبہ کو بتایا گیا نا کہ تمہارے چاروں کے چار بچے دین اسلام پر پہرا دیتے ہوئے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، تو وہ روئی نہیں، وہ چلائی نہیں، وہ گڑ گڑائی نہیں، اس نے اپنا سینہ چاک نہیں کیا، بلکہ ہمت کے ساتھ باپردہ ہو کے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے ایک ہی بات سوچی، دیکھنا اب یہ آئی ہے، اب یہ کوئی شعر پڑھے گی، کوئی ایسی بات کرے گی، ہم سب جو ہے وہ رونے لگ جائیں گے، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگ جائیں گے، یہ کوئی بات ایسی کرے گی۔ لیکن صحابہ کرام جو سوچ رہے گئے تو اس کے برعکس اس مائی صاحبہ نے کیا، آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مائی صاحبہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹوں کا؟ کہنے لگی، حضور میں نے بیٹوں کا تو نہیں پوچھا، حضور میں بیٹوں کا پوچھنے نہیں آئی، بلکہ میں دیکھنے آئی ہوں کہ ہمارے حضور کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، ہمارے حضور کو کفار اور مشرکین نے کوئی ضرب تو نہیں لگائی، میں تو آپ کا حال دریافت کرنے آئی ہوں، اپنے بچوں کا نہیں پوچھنے آئی میں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے بیٹوں کا نہیں پوچھو گی، وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگی، نہیں، میں تو صرف آپ کو دیکھنے آئی ہوں، میں تو صرف آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مائی صاحبہ اے خنسا مبارک ہو، تیرے چاروں کے چار بچے دین اسلام پر پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، چاروں کے چار ہی۔ تو وہ خوش ہو گئے اور یہ نہیں پوچھا کہ حضور کوئی ایک ہی بچ جاتا، حضور ان کی لاشیں کدھر ہیں، نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا وہ بہادر خاتون نے کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی وار تیر کا یا تلوار کا میرے بیٹوں کی پیٹھ پہ تو نہیں تھا، کہ وہ بھاگے تو نہیں، وہ ڈرے تو نہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خنسا نہیں، تیرے بچے بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور جتنا بھی تیروں کے وار ہوئے، تلواروں کے وار ہوئے، سارے کے سارے سینے پر کھاتے ہوئے اس دنیا فانی سے گئے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی وار نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگی، حضور بس یہی میں چاہتی تھی، یہ کہتے ہوئے رونے لگ گئی۔ جب سنا نا میرے چاروں کے چار بچے جو گئے وہ شہید ہو گئے اور سینے پہ وار کھائے، سینے پہ وار کھا کے لڑتے رہے، بھاگے نہیں، پیٹھ کے پیچھے کوئی وار نہیں تھا، جب یہ بات سنی نا خوشی کے مارے اتنا خوشی ہوئی کہ رونے لگ گئی، اونچے اونچے بلند آواز سے روئی۔ تو صحابہ کرام نے کہا، لو جی اب یہ کچھ نہ کچھ کہے گی، اب یہ کچھ نہ کچھ کہے گی۔ تو صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، مائی صاحبہ روتی کیوں ہوا، کیا ہوا؟ تو وہ مائی صاحبہ نے پتہ کیا کہا، اس نے تاریخی جملے دہرائے، اور وہ جملے جو ہیں، وہ محبت جو ہے، وہ عقیدت جو ہے، وہ جذبہ جو ہے، آج کی ماؤں کو ضرورت ہے اس جذبے کی۔ اس نے کوئی اور بات نہیں کی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے چار بیٹے تھے اور چاروں کے چار دین اسلام پہ قربان ہو گئے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس چار نہ ہوتے، میرے پاس 10 ہوتے، 100 ہوتے، 1000 ہوتے، جتنا بھی ہوتے، میں سارے کے سارے دین اسلام پہ قربان کر کے رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتی، میں سارے قربان کر دیتی۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام جو ہے یہ ایسا خوبصورت دین ہے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اوپر رب تعالیٰ کی رحمتیں ہی برساتا ہے، لیکن جب وقت آئے، جب ضرورت ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت دین اسلام پر خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔